أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه الذين ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد تاج رسول اللہ كلهم محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے فضل و کرم اور حضور نبی پاک صاحب نولاک ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خیرات سے ایک مرتبہ پھر ہمیں سالانہ پیغام حسین کانفرنس میں مرکز اہل سنت بٹیا میں دور و نزدیک سے آ کر شرکت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین اس الہیت اس عقیدت اس محبت و اخلاص کو اپنے دربار گوہربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کا عنوان آپ احباب بخوبی جانتے ہیں. اس عنوان کے اعتبار سے پہلے منظوم انداز میں نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آیت اور حدیث کی روشنی میں پیغام حسین کا بیان کیا جائے گا. محشر میں کام آئے گی نسبت حسین کی. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ کتاب و سنت کا خلاصہ ہے کہ محشر میں کام آئے گی نسبت حسین کی. اللہ کرے عطا ہمیں رنگت حسین کی. 10 محرم الحرام کا دن ہے، برکتوں بھرا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. دعا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے. محشر میں کام آئے گی نسبت حسین کی. اللہ کرے عطا ہمیں رنگت حسین کی. اور دین متی کے نام پہ کنبہ لوٹا دیا. دین متی کے نام پہ کنبہ لٹا دیا.
دیکھی ہے عرش و فرش میں غیرت حسین کی، دین متی کے نام پہ کنبہ لٹا دیا، دیکھی ہے عرش و فرش میں غیرت حسین کی، اور پھر سے شمر یزیدوں نے یہاں سر اٹھائے ہیں، پھر سے شمر یزیدوں نے یہاں سر اٹھائے ہیں، اس دین کو ہے پھر سے ضرورت حسین کی، اور عرضی میری اتنی سی ہے اے سیدہ زہرا، عرضی میری اتنی سی ہے اے سیدہ زہرا، محشر میں بھی ہو مجھ پہ عنایت حسین کی۔ 10 محرم کے صدقے ہم اللہ کے دربار میں یہ عرضی پیش کرتے ہوا کرتے ہیں، عرضی میری اتنی سی ہے اے سیدہ زہرا، محشر میں بھی ہو مجھ پہ عنایت حسین کی، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسین، اللہ رے دیکھو تو یہ عظمت حسین کی، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسین، اللہ رے دیکھو تو یہ عظمت حسین کی، اور محبوب کبریا کا یہ ارشاد پاک ہے، محبوب کبریا کا یہ ارشاد پاک ہے، میری ہی محبت ہے محبت حسین کی۔ حدیث پاک کا یہ خلاصہ ہے کہ محبوب کبریا کا یہ ارشاد پاک ہے، میری ہی محبت ہے محبت حسین کی، اور آل ابا کا ذکر اور مجھ جیسا روسیا، آل ابا کا ذکر اور مجھ جیسا روسیا اپنا نہیں کمال ہے شفقت حسین کی، آل ابا کا ذکر اور مجھ جیسا روسیا اپنا نہیں کمال ہے شفقت حسین کی، اور گستاخ اہل بیت سے کہہ دو تمہیں ظفر، گستاخ اہل بیت سے کہہ دو تمہیں ظفر، تو زخمی جھونکتی ہے کدورت حسین کی، گستاخ اہل بیت سے کہہ دو تمہیں ظفر، تو زخمی جھونکتی ہے کدورت حسین کی، محشر میں کام آئے گی نسبت حسین کی، اللہ کرے عطا ہمیں رنگت حسین کی۔ محتشم سامعین حضرات، پیغام حسین کانفرنس، اس میں امام علی مقام سیدنا امام حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام، اور وہ پیغام کہ جو آپ نے کربلا کے میدان سے دیا، کربلا کے میدان سے آخری دنوں کا پیغام، آپ نے میدان کربلا جب ہر طرف سے دشمن تیر لے کر، تلواریں لے کر، نیزے لے کر، پرچیاں لے کر کھڑے تھے، ایسے میں ہم جن کے محب ہیں اور ہم جن کے عاشق ہیں اور ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ نہ ہائے ہے نہ بائے ہے، نہ ہائے ہے نہ بائے ہے، نہ اللہ سے گلے اور شکوے ہیں، نہ بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرنا، اور نہ اس راستے پہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ احسان جتلانا ہے کہ پھنس گئے ہیں کہ یہ وقت بچوں کو دینے کا تھا، یہ تو دکان کو دینے کا، یہ تو دفتر کو دینے کا، تو پھنس گئے ہیں، اب کیا کریں گی؟ قائد کی وجہ سے پھنس گئے ہیں، امیر کی وجہ سے پھنس گئے ہیں، پیر صاحب کی وجہ سے پھنس گئے ہیں، مولوی صاحب کے ساتھ نکلے تھے اور جناب پھنس گئے، جناب کام کرتا ہم اپنا کام کرتے ہیں، نہ آئے ہے نہ بائے ہے، نہ گلا ہے نہ شکوہ ہے، نہ اللہ سے نہ رسول سے نہ قائد سے نہ امام سے نہ مولوی سے نہ بڑے سے نہ چھوٹے سے، کسی سے گلا شکوہ نہیں، بلکہ میدان کربلا میں نبی پاک علیہ السلام کے نواسے نے سب کو کہا قریب قریب ہو جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ، کیا کرنا ہے جی؟ میں نانا جان کی حدیث کا سبق پڑھنا ہے، یہ ہے پیغام حسین، نانا جان کی حدیث
کا سبق پڑھنا ہے. آج نانا جان کی حدیث دورانی ہے, آپ کو نانا جان کی حدیث سنانی. آ جاؤ, قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ. اگر کوئی حسینی ہے تو حسینیت میں ڈھول نہیں ہے, گھنگرو نہیں ہے, کمالے نہیں ہیں, مجرے نہیں ہیں, بھنگ نہیں ہے, غلیظ پلی 6 مہینے نماز نہ پڑھی اور علی 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 علی, یہ نہیں ہے. علی کے بیٹوں کا اور کو چھوڑو, علی کا فقیر بنتا ہے, یہ بھی علی کا ملنگ اور وہ بھی علی کا فقیر اور وہ بھی علی کا فقیر. علی کے سب سے بڑے فقیر علی کے بیٹے تھے. علی کے سب سے بڑے فقیر کون ہیں؟ اور آپ علی کے اصل جو وارث ہیں میں اور آپ نہیں, حسن اور حسین ہیں, شہزادے ہیں. انہوں نے کیا کیا جب مشکل آئی تو کیا کیا, اور دعویٰ کیا تھا؟ نہ وہ بھنگ والے تھے, نہ وہ گھنگروں والے تھے, نہ وہ زنجیروں والے تھے. ہاں جی, نہ وہ بے نمازی تھے, ہاں جی, نہ وہ الٹے سیدھے نعروں والے تھے, نہ وہ شریعت پر طنز کرنے والے تھے. وہ کربلا کے میدان بھی نانا کی حدیث کا سبق پڑھانے والے تھے. یہ آپ کے سامنے حدیث شریف ہے, الکامل میں حدیث موجود کہ آپ نے سب کو قریب کیا, فرمایا چلو جتنا وقت ہے اپنے نانا جان کی حدیث سنتے ہو سناتے, دین کا کچھ کام کر لیتے, دین کی خدمت کر لیتے. تو جو آج حدیث والے ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں. یہ جو کالا کالا رسول اللہ کرنے والے ہیں نا, دنیا مولوی کہے کہ دنیا جانور کہے کہ دنیا جاہل کہے کہ دنیا جو کہے, یہ امام حسین کے وارث ہیں. انہیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے, انہیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. کتاب کہتی ہے, دین کہتا ہے, مذہب کہتا ہے, بزرگ کہتے ہیں کہ جب امام حسین کا وارث ہو, جو حدیث والا ہو, جو آیت والا ہو, جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا نور دیا, نعمت دی, یہ اگر کسی کی گاڑی دیکھ کر اپنی نعمت کو حقیر سمجھتا ہے اور کم سمجھتا ہے, کسی کی کوٹھی دیکھ کر اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے, بدنصیب سمجھتا ہے, تو بدنصیب ہے یا نہیں؟ خبیث ضرور ہے. اس کی کوٹھی, اس کی کار, اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسے کے پاس کوٹھی ہے, کار ہے, تیرے پاس قرآن کا نور ہے, تیرے پاس حدیث کا نور ہے, تیرے پاس وہ دولت ہے کہ جو دولت امام حسین کے سینے میں اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے. تیرے پاس وہ دولت ہے جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں لوگوں میں تقسیم دی تھی, وہ دولت ہے. جو حدیث والا ہے, جو قرآن والا ہے, وہ پاکستان جیسی ہزاروں سلطنتیں جو اپنے جیب سے پیسے نکال کر خرید سکتا ہوں نا, وہ بھی اس حدیث والے کے جوتوں کے تسموں کے برابر نہیں ہو سکتا. اسے اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. امام حسین نے کیا کیا جی؟ آپ نے فرمایا قریب ہو جاؤ, نانا جان کی حدیث سنتے سناتے ہیں, باقی سب فانی ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں موت تو ہے. جو گھر میں ان کو بھی موت آئے گی. ہم اللہ کے نام پر, اللہ کے دین کے بچانے کے لیے نکلے ہیں, ہمیں بھی آئے. موت سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا, دوسرا کوئی راستہ نہیں, یہی راستہ ہے. موت کا پل پار کر کے محبوب تک پہنچنا ہے, راستہ تو یہی ہے. تو چلو جتنا وقت ہے کالا کالا رسول اللہ کر دیتی, چلو پیاری پیاری باتیں بات رسول اللہ سب کی سنتے سناتے ہیں. آپ نے پھر بتایا کہ جہاں ہم آئے ہیں کیوں آئے ہیں. یہی حدیث مدینے میں میں سنا سکتا تھا, میں نے مدینہ کیوں چھوڑا, کائنات کا سب سے بڑا آستانہ کیوں چھوڑا, کائنات کی سب سے بڑی گدی کیوں چھوڑی, کائنات کی سب سے بڑی خانقاہ میں نے کیوں چھوڑی. یہ حدیث ادھر نہیں ہو سکتی تھی مدینہ میں, مسجد نبوی میں, کربلا کے تپتے میدان میں جناب تمہیں بٹھا کر حدیث سنا رہا ہوں, تو یہ مکہ شریف میں نہیں ہو سکتی تھی. مکہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا, حج کے ایام تھے وہ بھی چھوڑا, ادھر بیٹھے ہیں اس حدیث کو سنانے کے لیے. تو کیوں یہ حدیث وہاں نہیں بیان ہو سکتی تھی, ادھر کیوں آئی؟ پیغام حسین کا نفس ہے, ادھر کیوں آئی؟ پیغام ہے نواز رسول کا. اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور حقیقت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا جو الناس, اے لوگوں, اے کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے جد کریم کے غلاموں, کان کھول کر سنو. ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, میرے جد کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا میں نے سنا میرے جد کریم نے خود مجھے یہ سبق پڑھایا کیا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رہا سلطانا جائرا جو ظالم بادشاہ کو دیکھے جو ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے ایسا ظالم بادشاہ جو صرف مخلوق پر ظلم نہ کرتا ہو اللہ کے دین پہ بھی ظلم کرتا ہو جو مخلوق کے ساتھ صرف زیادتی نہ کرتا ہو دین مذہب اسلام کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہو جو اسلام کا چہرہ بگاڑتا ہو جو اسلام کو مٹاتا ہو جو اسلام سے لوگوں کو متنفر کرتا ہو جو اسلام کا دشمن ہو جو اسلام کی جڑوں میں چونا بھرتا ہو یہ آگے جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے سلطان جایا ظالم کیسا ظالم جانوروں پر صرف ظلم کرنے والا صرف رعایا پہ ظلم کرنے والا نہیں اس سے آگے کی بات ہے کیا نواز رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں فرمایا مستحلا لحرم اللہ عز و جل اللہ رب العالمین نے جس کام کو حرام کہا فرمایا قرار دیا یہ ظالم بادشاہ اس کو حلال کہتا ہو اسے جائز کہتا ہو اس کے لیے راستے نکالتا ہو شراب کی ایک بوتل بھی جائز ہو گئی پاکستان شریف میں کہہ رہے شراب کی ایک بوتل لے جائے گاڑی میں ہے تو اسے مت پکڑو اتنی اجازت ہے یہ کیا ہے مستحلا لحرم اللہ امام حسین کا خطبہ کربلا کا وہ بادشاہ جو اللہ کے حرام کردہ کے لیے راستہ نکالے کہ نہیں اتنی گنجائش ہے گنجائش نکالے اتنی کی گنجائش ایک بوتل اگر گاڑی میں ہو تو باقاعدہ جناب یہ اعلان کیا گیا یہ قانون بنا کہ تھانے والے پولیس والے چیکنگ والے ایک آدھ بوتل کی خیر اتنی چل جاتی ہے اتنی کی گنجائش ہے یہ مستحلا لحرم اللہ مولوی نہیں کہتا نبی کا نواسا امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتا ہے اور کربلا کے میدان سے کہا جب یہ نہیں کہ میرے دور کا قیامت تک جو بادشاہ ظلم کرے اور ظلم کس پر کرے مذہب اسلام پر کرے تو مذہب اسلام پر ظلم کیا ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کہا اس کام کے لیے گنجائش نکالے راستے نکالے آپ فرماتے ہیں حدیث ہے سنو میرے پاس امانت ہے میرے پاس نور ہے میرے پاس دولت ہے میرے پاس نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے آؤ بیٹھو کربلا کے میدان میں یہ وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر میں اور آپ کی حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزارتے ہیں اب فرمایا میرے نانا نے فرمایا ایسا ظالم بادشاہ ناقصاً لعہد اللہ اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑے تیری بندگی کروں گا تیرے دین کے خلاف نہیں چلوں گا تیرے دین کی مخالفت نہیں کروں گا تیرے دین کے دشمنوں کے ہاتھ پاؤں نہیں بنوں گا ان کا سپورٹر ان کا ووٹر نہیں بنوں گا تیرے دین کے دشمنوں کا وکیل نہیں بنوں گا تیرے دین کے دشمنوں کا سپاہی نہیں بنوں گا یہ عہد ہے ہم سب کا اللہ کے ساتھ عالم اروا میں ہم نے کیا یہ عہد ہوا اب ایسا بادشاہ دیکھو آپ نے فرمایا سنو لوگوں کربلا کے میدان میں ہم آ کر بیٹھے ہیں ہم نے مدینہ کیوں چھوڑا ہم نے مکہ کیوں چھوڑا میں نے مسجد نبی کیوں چھوڑی میں نے اپنا محلہ کیوں چھوڑا میں نے اپنے پیارے اپنے رشتہ دار کیوں چھوڑے ادھر کیوں آئے اس لیے کہ میرے نانا کریم کی حدیث ہے اور وہ بنیاد ہے مدینہ چھوڑنے کی مکہ چھوڑنے کی یہاں آنے کی مجھے فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہ وہ لوگ جن کے دور میں ایسے ظالم بادشاہ ہوں جو حرام کو حلال بنائیں آگے مخالفاً لسنت رسول اللہ اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مخالف ہوں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے دشمن ہوں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو مٹانے والے ہوں جن کے دور میں ایسا جو ہے ایسی فضا قائم کی جائے کہ یہ داڑھی گالی بن جائے یہ پگڑی گالی بن جائے امامت گالی بن جائے اذان دینا گالی بن جائے مسجد کی خدمت کرنا گالی بن جائے قال قال رسول اللہ کرنا گالی بن جائے ایسی فضا قائم کریں اس طریقے سے سنت کو بدنام کریں باقاعدہ طور پر
ایسے بادشاہوں کے دور میں جو کلمہ پڑھنے والا زندہ ہو، ایسا دور پائے تو وہ کیا کرے؟ پیغام حسین کانفرنس ہے، تو امام حسین کا پیغام میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ حسین حسین تو کرتے ہیں، حسین کی بات بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ حسین حسین سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں۔ تو دوسرے حسین کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور ہم جو ہیں، ہم جو بڑے کرتے ہیں، ہم حسین کی بات بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ صرف حسین کو مانتے ہیں یا حسین کی بھی مانتے ہیں؟ یہ حسین کی ہے۔ فرمایا، میرے نانا کریم نے فرمایا ایسا ظالم بادشاہ ہو یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور لوگوں پر ظلم کرے، معاشرے میں ظلم پھیلائے، معاشرے میں بے حیائی پھیلائے، معاشرے میں گناہ پھیلائے، ہم 1000 سینمے بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم اس کو عام کریں گے، ہم اس کو عام کریں گے، ہم فلم انڈسٹری کو اوپر لے کر آئیں گے، یہ تو سب ثابت ہے۔ تو کیا یہ قرآن کی خدمت ہے؟ فلم انڈسٹری کو اوپر لانا، 1000 سینمے بیان کرنا، کیا یہ امام حسین کا پیغام ہے؟ کیا یہ محمد کریم علیہ السلام کا پیغام ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا پیغام ہے، اور یہ شیطان کی پیروی ہے، اور یہ شیطان کی مریدی ہے۔ اور حسین نے جو کربلا میں حدیث بیان کی وہ اسی موضوع پر ہے، اور انہی لوگوں کے بارے میں ہے، بھلے وہ کسی بھی زمانے کے حکمران ہوں، کہ جو شیطانیت کو پروموٹ کرے، جو بے حیائی بے غیرتی کو پروموٹ کرے، جو بے دینی کو پروموٹ کرے، جو اسلام کو مٹائیں، اسلام کو مار کر بیک فوٹ پر لے جانے کی کوشش کرے، اور اسلام کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کام کرے، محنت کرے ہر طریقے سے۔ حسین نے بتایا ایسے لوگوں کے بارے میں اور ایسے دور میں زندہ اس زمین پر، اس معاشرے میں موجود کلمہ پڑھنے والے عاشقوں کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، رسول کا کیا حکم ہے۔ اور میں ایسا بادشاہ ہو فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، ایسے دور میں جو غیرت مند، جو کلمہ پڑھنے والا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اس کا دعویٰ کرنے والا، ایسے دور میں اسلام کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، وہ ظالم بادشاہ تو اپنی جگہ، وہ کرائٹیریا بیان ہو گیا۔ ان عیب والا بادشاہ تمہارے سر پہ مسلط ہو، ایسے حکمران ہو، اور جو مسلمان ایسے دور میں اسلام کا ساتھ نہ دے، ایسے دور میں اسلام کا ساتھ نہ دے، جتنا کچھ کر سکتا ہے اتنا نہ کرے، جانی طور پر خدمت تو کر سکتا ہے، جب بے حیائی بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہے، جب کمینگیاں اور ضلالتیں پھیلائی جا رہی ہو، جب جوا شراب زنا عام کیا جا رہا ہو، جب صحابہ کو باقاعدہ طور پر سرکاری میٹنگز میں اور باقاعدہ ٹی وی چینلز پر آ کر حکمران صحابہ کو بزدل کہہ رہے ہوں، ایسے دور میں اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو عظمت صحابہ کا اپنی مسجد میں درس بھی، قرآن کا درس بھی نہیں کروا سکتے۔ تو میں ایسا دور ہو تو جو اسلام کی خدمت کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو۔ اٹھ کر کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 ارب روپیہ جناب اسلام کے نام پر دے، یہ نہیں آیا حدیث میں۔ اسلام کی خدمت کرنی آئی ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی حیثیت ہے اتنا کرے، اتنا کرے۔ جب حرام ہو تو درس قرآن کروائے، عالم بلوائے، چودھری ہے، نواب ہے، خان ہے، وڈیرا ہے، کروڑ پتی ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کربلا کا پیغام ہے، حسین کا پیغام ہے۔ یہ چودھری ہو کر بھی، یہ نواب ہو کر بھی، یہ ارب پتی ہو کر بھی ایک ایک دروازے پہ جائے دستک دے کہ آج شام کو درس قرآن ہوگا، آپ نے ضرور آنا۔ یہ پیغام حسین ہے۔ بھنگ پینا پیغام حسین نہیں، زنجیریں پہن لینا پیغام حسین نہیں، کڑے پہن لینا پیغام حسین نہیں، جناب نمازیں چھوڑ دینا پیغام حسین نہیں۔ پیغام حسین کیا ہے کہ جب اسلام پر مشکل وقت ہو تو اسلام کی خدمت کرو، اسلام پر مشکل وقت آئے تو اسلام کی خدمت کرو۔ جب قرآن پر اعتراض ہو تو پھر کیا کرو؟ علماء کو بلاؤ، قرآن پر بیان ہو۔ جب توحید پر اعتراض ہو تو علماء کو اکٹھا کرو، توحید پہ بیان ہو۔
جب نبی پر، نبی کی یاد پر اعتراض ہو تو اتنا تو کر سکتے ہو، ادھر سے حدیث کروا دو، پروگرام کروا دو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جس جگہ پہ وہ پروگرام ہونا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کربلا کا پیغام ہے، جھاڑو لے کر جگہ صاف کر لو، یہاں اگر رسول اللہ کے مہمان بیٹھے کہ میں ان کے لیے جگہ صاف کر دیتا ہوں۔ اسلام پر مشکل بات آئے تو اسلام کی خدمت کے لیے کمر باندھ لو، اسلام کی خدمت کرو، اٹھو کام کرو، تم چودھری ہو، نواب ہو، خان ہو، وڈیرے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم تم پر فرض ہے، کیا کرو؟ اسلام کی خدمت کرو۔ کیا ہے؟ اشتہار جا کر جناب اپنے ہاتھوں سے لگاؤ، دعوت نامے ایک ایک دروازے میں جا کر وہ تقسیم کرو، لنگر کے لیے اہتمام کرو، اس میں پیسہ ڈالو، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، پمفلٹ تقسیم کرو، اشتہارات بناؤ، کتابیں لکھو، کتابیں چھپاؤ، ہر طریقے سے مالی طور پر بھی دین کی خدمت کرو، جانی طور پر بھی دین کی خدمت کرو۔ 2 گھنٹے اسلام کو دو، 4 گھنٹے دو، 2 دن دو، 4 گھنٹے دو۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ صحابہ کی توہین ہوئی ہے، نبی کی توہین ہوئی ہے، ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے، شراب ہمارے علاقے میں عام ہو رہی ہے، جوا زنا عام ہو رہا ہے، اور کربلا کا پیغام ہے، حسین کا پیغام ہے، آل بیت کا پیغام ہے کہ جب اسلام مٹایا جا رہا ہے اٹھ کر پھر اسلام کی خدمت کرنی ہے، تم نے اسلام بچانا ہے، تم نے اسلام ہاں جی۔ اور جو یہ نہ کرے کہ میں تو چودھری صاحب تو، میں تو نواب اور وڈیرا، اور میری تو پھر دکان متاثر ہوتی ہے اور دفتر متاثر ہوتا ہے، اور پھر نظروں میں آ جاؤں گا، اور پھر نظروں میں آ جاؤں گا، اور پھر میرا نام بھی تھانے میں لکھ دیا جائے گا، تو یا تھانے میں لکھا جائے گا یا پھر جہنم کی چوکھٹ میں لکھا جائے گا۔ ہاں جی، جہاں لکھوانا ہے لکھوا لو، جہاں لکھوانا مرضی لکھوا لو، تھانے میں لکھوانا ہے، حق بولوں گا، حق بیان کروں گا، درس قرآن، درس حدیث کی وجہ سے، صحابہ کی وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے، محمد عربی علیہ السلام کی وجہ سے میرا نام بدنام ہو جائے گا، بلیک لسٹ ہو جائے گا۔ ادھر بلیک لسٹ ہونا یہ کوئی بات نہیں، دعا یہ کرو کہ ادھر نام بلیک لسٹ نہ ہو۔ یہ ادھر ہو گیا تو کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں، پشتو میں کہتے ہیں ہندوستان خدے ناراض۔ کیا مطلب؟ کہ ہندو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، جا کے جناب بدھ کی خدمت بھی کرتا ہے، اسے دودھ سے نہ لاتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، لیکن حاصل وصول کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع، زندگی بھی ضائع، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا اس کی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی زندگی گزار دیں اور کچھ بھی ہاتھ نہ آئے، اس لیے فرمایا اسلام کی خدمت کرو۔ جو نہیں کرے گا، حسین کا پیغام حسین کانفرنس میں نبی پاک علیہ السلام کے نواسے کا پیغام کیا ہے؟ حدیث ابھی چل رہی ہے، یہاں تک فرمایا کرو، اسلام کی خدمت کرو، جانی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، قربانی دو، وقت کی قربانی بھی دو، اسلام کی خدمت کرو۔ آگے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور جو نہیں کرے گا، اپنی زبان کے ذریعے اسلام کی خدمت نہیں کرے گا، اپنی جان کے ذریعے اسلام کی خدمت نہیں کرے گا، اپنے پیسے کے ذریعے خدمت نہیں کرے گا، جانی مالی تعاون اسلام کے ساتھ نہیں کرے گا، تو امام عالی مقام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نانا جان نے حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا، کانا حقا علی اللہ عز وجل ان یدخلہ مدخلا، کہ جہاں اسلام کی جڑوں میں چونا بھرنے والے اور جہنم کے جس حصے میں اسلام کا چہرہ بگاڑنے والے کو اللہ تعالیٰ جس حصے میں، جس گھاٹی میں جہنم کی، اللہ اسلام کے اس دشمن کو ڈالے گا، ساتھ میں اس کو بھی، کلمہ پڑھنے والے کو بھی ڈالے گا۔ یہ ہے پیغام حسین، کہ جو اسلام کی خدمت نہیں کرے گا، وقت دے سکتا ہے وقت نہیں دے گا، پیسہ دے سکتا ہے پیسہ نہیں دے گا، اخلاقی طور پہ مدد نہیں کرے گا، کسی بھی طریقے سے اسلام کو بچانے کو جہاں یہ کر سکتا ہے نہیں کرے گا، تو اسلام کے دشمن کو اللہ جہنم کے جس گڑھے میں ڈالے گا، ساتھ میں اس کو بھی ڈالے گا۔ آپ نے فرمایا میرے مدینہ کو چھوڑنے کا سبب یہ حدیث ہے، میرے مکہ کو چھوڑنے کا سبب یہ حدیث ہے، میرے کائنات کے سب سے بہترین آستانے کو چھوڑنے اور یہاں آنے کا سبب یہ حدیث ہے۔
میں ڈرتا تھا اس دن سے کہ دنیا تو معاشر میں اس کا حساب لے کہ اب تجھے تیرے نانا کریم نے یہ حدیث نہیں پڑھائی تھی کہ جب اسلام مٹ رہا ہو، اسلام پر مشکل ہو، اسلام تکلیف میں ہو، اسلام پر حملے ہو رہے ہوں، تو تم نے اٹھ کر اسلام بچانا ہے اور اسلام کا ساتھ دینا ہے، اسلام کی خدمت کرنی ہے، اسلام کے حق میں بولنا ہے۔ اور اے حسین تو کر سکتا تھا، تو کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی تو نے اسلام کو چھوڑا اور تو بیٹھا، تو نے اپنی فکر کی اسلام کو چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے مجھے کسی پل چین نہیں آتا تھا، اس حدیث کی وجہ سے کہ یہ وقت حسین مدینہ میں بیٹھنے کا نہیں، اے حسین یہ وقت حج کرنے کا نہیں، اے حسین یہ وقت جو ہے دین اسلام کو بچانے کا وقت ہے۔ کہتے ہیں اس لیے لکھا یہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کا خلاصہ کہ اسلام کی خدمت کرنی ہے، اسلام کو بچانا ہے، اسلام کے لیے کام کرنا ہے، ہر جگہ اسلام کی دین کی مذہب کی بات کرنی ہے۔ اسی کربلا میں نبی پاک علیہ السلام کے نواسے نے ایک دوسری حدیث کا درس دیا۔ میں قریب ہو جاؤ، پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا تھا۔ امام حسین حدیث والے تھے، حدیث والے تھے، حدیث والے تھے۔ آپ نے فرمایا سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ولی، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام نے میرے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا، دونوں تھے۔ الکامل کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا اور میرے بڑے بھائی حسن کو فرمایا، ہم دونوں موجود تھے۔ کہا اے حسن اے حسین کان کھول کر سنو، اب کربلا میں درس حدیث ہے، آج تو ہم یہاں درس حدیث دے رہے ہیں اور یہاں کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور کربلا میں درس حدیث تھا اور نیزوں کے سائے میں تھا، برچھیوں کے سائے میں تھا، ہر طرف سے لشکر تیر و تلوار لے کر کسی وقت بھی تیر پھینکا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ ایسے حالات میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ ہائے نہ وائے، درس حدیث ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے۔ کیا درس حدیث ہے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے جد کریم تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا انتما سیدہ شباب اہل جنہ۔ فرمایا حسن حسین تم دونوں یہ بات دل کی تختی پر لکھو کہ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارا بڑا بھائی حسن بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہو۔ تمہاری شان یہ ہے، اللہ کی نظر میں تمہاری شان یہ ہے، اللہ کے دربار میں تمہارا مقام یہ ہے اور ویلیو یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارا بڑا بھائی حسن بھی دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہو۔ یہ حدیث کا ایک حصہ ہے اور یہ درس حدیث کربلا کے میدان میں ہوا۔